أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سورۃ النجم سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے. سورۃ النجم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، نجم کا مطلب ہے ستارہ. اللہ تعالی نے ستارے کی قسمیں کھائی ہے کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر پڑے. ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا کہ ستارے کب گرتے ہیں کہ شیاطین کا جب پیچھا کرتے ہیں. شیاطین کی ایک کوشش رہتی ہے کہ آسمان میں جا کر کچھ باتیں سنیں، لیکن ان کا پیچھے جو ہے ستارے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور انہیں وہیں سے رفع دفع کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ قسم ہے ستاروں کی جب وہ گر پڑے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتلائی. دراصل یہ بات یہ ہے کہ کفار کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے ہے یا تو پھر یہ جادوگر ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ ساتھی یہ اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کہہ رہا ہے، یہ نہ بگڑا ہوا ہے اور نہ ہی گمراہ ہے، بلکہ یہ وہی کہتا ہے جو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے بھیجتا ہے. تو اس طرح کی باتیں اللہ رب العالمین نے جواب کے طور پر کہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچ گئے تھے، معراج چلے گئے تھے، تو اللہ رب العالمین سے بہت ہی قریب رہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی تھی. عند سدرۃ المنتہا، جہاں جانے کی کسی کو بھی پرمیشن نہیں ہے. جبریل امین علیہ السلام جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے بالکل سدرۃ المنتہا، جہاں آخری جو ہے جگہ ہے. وہاں جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اکیلے چھوڑ دیا کہ آپ جائیے، اس کے بعد ہمیں جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں ایک اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بتلائی ہیں جن چیزوں کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ جو چیزیں ہیں جن کو تم پکارتے ہو، یہ جو نام ہے یہ تم اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اسے گڑھ لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر کہا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ تو اپنی جو ہے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، نفس جو کہہ رہا ہے اسی کو ہی مانتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کے مطابق نہیں مانتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سلسلے میں کہا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، کہ فرشتوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں سفارشی کرے اللہ رب العالمین کے دربار میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اجازت دے وہ فرشتے جو ہیں سفارشی کر سکتے ہیں. یہ اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا. اس کے بعد ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، صرف اور صرف گمان کرنا، کسی کے بارے میں کچھ سوچنا سمجھنا، یہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے. ہر گمان سچا نہیں ہوتا، اس کے لیے دلیل چاہیے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ فرشتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف گمان ہے، خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے بارے میں کہا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ وہ لوگ ہیں جو کبائر سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحش اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، الا اللمم، لیکن ہاں چھوٹی موٹی جو گناہیں ہو جاتی ہیں وہ بشر کے تقاضے کے مطابق انسان ہونے کے ناطے وہ ہو جاتے ہیں، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہی وہ ذات ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے، یہاں تک کہ تم جب اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، مادر رحم میں جب تم تھے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالی تم سے باخبر تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ مت کرو، خود یہ نہ کہو کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں فلا 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 ہوں، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، کس کے پاس کتنا تقوی ہے، کون کتنا اچھا ہے، کون کتنا برا ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور اہم بات کہی ہے اس سورت کے اندر کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، کہ ہر انسان جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی اسے بدلا دے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، وہ جو ہے اپنی کوشش کا بدلہ اور انجام خود اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے کل قیامت کے دن، آخرت کے دن، حساب کے دن خود دیکھے گا۔ ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کا پورا بدلہ دے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بتلایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں هذا نذیر من النذر الاولى، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کوئی نئے انسان نہیں ہے، یہ کوئی نئے نبی نہیں ہے، ان سے پہلے بھی اس طرح کے ڈرانے والے آ چکے ہیں، ان میں سے ایک ہیں ازیفت الازفہ، قریب ہونے والی چیز وہ قریب ہو رہی ہے، یعنی کہ قیامت قریب ہونے والی چیز قریب ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا قیامت کے سلسلے میں کہ انا والساعۃ ہکذا، کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہوں، جس طرح سے دونوں انگلیاں بازو ہیں، بہت قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریب ہونے والی چیز بہت قریب ہو چکی ہے۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، جب وہ آ جائے کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ٹال دے، اس کو دور کرے۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے؟ وتضحکون ولا تبکون، تم کھیل تماشے میں ہو، ہنسی خوشی میں ہو، تم تھوڑی دیر کے لیے روتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو۔ وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا، اور تم جو ہے بہت قریب ہو ان تمام باتوں سے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کے لیے عبادت کرو۔ سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سورت کو پڑھ رہے تھے نماز کے اندر، لوگ سن رہے تھے، کفار جو ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود قرآن مجید کا یہ تاثیر ہے، اس کی ایک کشش ہے کہ لوگوں کے دلوں تک اس کا اثر جو ہے بیٹھ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ کہا کہ جب اس سورت کی تلاوت ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو کفار یہ لوگ بھی سجدے میں پڑ گئے۔ فسجدو یعنی سجدہ کرو للہ، اللہ کے لیے، اور اسی کی عبادت کرو۔ جب یہ تمام باتیں وہ لوگ سن رہے تھے تو مومن لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ کفار بھی سجدے میں گر پڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیسی ہے۔ آج بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے، عربی زبان انہیں نہ سمجھ میں آنے کے باوجود وہ لوگ جب سنتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو تو لوگ جو ہے رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا یہ اثر ہے۔ اس کے بعد سورہ القمر شروع ہو رہی ہے۔
اقتربت الساعة وانشق القمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہو چکی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے جو دیے گئے تھے ان میں سے ایک معجزہ شق القمر کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ جو چاند ہے اس کو آپ دو ٹکڑے کر دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا کہہ دیا ہے، جس انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو، یہ ارادہ ہو کہ مجھے صحیح راستے میں چلنا ہے تو اس آدمی کے لیے ایک نشانی ہی کافی ہے۔ لیکن جس انسان کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ مجھے صحیح راستے میں چلنا ہے، اس کے سامنے ہزاروں نشانیاں کیوں نہ آ جائے، اس آدمی کو صحیح راستے میں لانے کے لیے جو ہے بہت ہی مشکلات جھیلنا پڑتا ہے، وہ آدمی صحیح راستے میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شق القمر کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جادو ہے۔ اس طرح کی اناپ شناپ بات یہ لوگ کہہ کر جو ہے ایمان سے دور ہو گئے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، یہ لوگ جھٹلا دی اور اپنی نفس کی اتباع کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں جو ہے قیامت کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ لوگ جو ہے ٹڈیوں کی جماعت کی طرح، جب ہم ٹڈیوں کو دیکھتے ہیں بہت کثرت میں رہتی ہے یہ جانور بہت کثرت میں رہتا ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا، لوگ جو ہے ٹڈی کی جماعت کی طرح یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھاگیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر اکٹھا ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، لوط اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر کیا۔ اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا ہے الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ ہر قوم کے بارے میں ان کی کیا برائی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن سزاؤں سے انہیں دوچار کیا اور کس طرح سے انہیں دنیا سے مٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بہت اہم بات، کہا اللہ تعالیٰ نے کذبت ثمود بالنذر، کذبت قوم لوط بالنذر، کذبت عاد، یعنی عاد نے جھٹلایا، قوم لوط نے جھٹلایا، قوم ثمود نے جھٹلایا۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ جو قرآن مجید ہے اس کو ہم نے بہت آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو حاصل کرنا، قرآن مجید کی تعلیم بہت ہی آسان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کے دل میں وہ جذبہ ہو، وہ ارادہ ہو کہ قرآن مجید کو ہم سیکھیں، قرآن مجید کو ہم سمجھیں۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں تو آدمی گھر میں رہ کر ہی، اپنی جگہ میں رہ کر ہی آدمی جو ہے ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے، ہر چیز کو آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سب سے پہلے سیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے اسے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعون وغیرہ کے بارے میں ذکر کیا جیسا کہ ہم نے پہلے معلوم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کہا قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک صحیح انداز سے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس قدر ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی انداز میں پیدا کیا ہے۔ اور آدمی کے لیے، ہر جاندار کے لیے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے ویسا ہی اس کی زندگی میں ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا فیصلہ کیسا ہے کہ آنکھ جھپکانے کے لیے، پلک جھپکانے کے لیے جتنے وقت کی ضرورت ہے اس سے بھی کم وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ وہ آدمی کے لیے فیصلہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے بارے میں کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اخیر میں متقی کے بارے میں کہا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ اے متقی جو ہے جنت میں رہیں گے
اور بہت ساری نعمتوں میں یہ لوگ رہیں گے، نہر وغیرہ کی نعمتوں کے اندر۔ اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کے بارے میں ذکر کیا۔ الرحمن، رحمان ہم سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑی صفت ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ علم القرآن، اس نے قرآن مجید کو سکھایا، اس نے قرآن مجید سکھایا۔ خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، پھر انسان کو بیان سکھایا، بولنے کی طاقت، بولنے کی صلاحیت وغیرہ وغیرہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسان سے یہ تمام چیزیں بڑی ہیں، اس کے باوجود یہ تمام کی تمام چیزیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی تسبیح میں مصروف رہتی ہیں۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں محو رہے، عبادت میں مصروف رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو جو ہے مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بعد ان دو مخلوقات کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اختیار دیا ہے عبادت کے لیے، لیکن کسی اور چیز کو، کسی اور مخلوقات کو اختیار نہیں ہے، ہر چیز کو جو ہے عبادت کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا وَإِن مِّن شَيْءٍ کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ اور بات ہے کہ تم اللہ ان تمام کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا سمندر کے سلسلے میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو طرح کے سمندر ہیں جس کے اندر میٹھا پانی ہے اور ایک ہے کھارا پانی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان جو ہے پردہ رکھ دیا ہے، ایسا پردہ جو آدمی دیکھ نہیں سکتا، اس کے باوجود ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن الگ رہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کی جو ہے اس کا اختتام ہے، انتہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو ختم ہونا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات وغیرہ کو کہا کہ تمہیں بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں کہا قیامت میں کیا ہوگا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ قیامت کے دن آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ سب درہم برہم ہو جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 31 ٹائمز 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت کہا ہے۔ کہا تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کسی بھی نعمت کو آدمی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اگر وہ غور و فکر کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو محسوس کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے سلسلے میں کہا کہ حساب و کتاب کے دن، قیامت کے دن مجرمین کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ لوگ مجرمین ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہرے میں ایسی علامتیں ہوں گی جس سے پتہ چلے گا یہ مجرمین ہیں، یہ لوگ جو ہے بدکار لوگ ہیں، اور ان کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا اور گرم پانی وغیرہ دیے جائیں گے جس کے ذریعے سے وہ بہت تکلیف میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں کہا کہ متقین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈر کر زندگی گزارا ہے اس کو دو جنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مرتبے کو پہچان لیا اور ڈر گیا، زندگی ڈر کر گزارا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دو جنتیں عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جنت کے اندر بہت سارے میوے رہیں گے، پھل فروٹس رہیں گے، اور جو ہے پلنگ میں اور صوفے وغیرہ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے، حور کے ساتھ ان کا نکاح کرایا جائے گا، آپس میں بات چیت کریں گے، یہ لوگ جو چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے مہیا کرے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔
یعنی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ہے. ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا رویہ کیا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کے مطابق زندگی گزارا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گویا کہ احسان کیا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ احسان کیا, ان کے ساتھ بھلا کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا احسان کا بدلہ احسان سے دیا گیا ہے. پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ ان کو کیا کیا نعمتیں دی جائے گی. ایسی جو ہے حور سے ان کا نکاح کیا جائے گا جس کو کسی انسان نہ کسی جن نے ٹچ کیا ہے نہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر اخیر میں کہا اللہ تعالیٰ نے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے, جو بہت جلالت والا ہے اور کبریائی والا ہے. اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے. اذا وقعت الواقعہ, یاد کرو اس وقت کو جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی, یعنی جو چیز ہونے والی ہے وہ ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت ہے. قیامت کے بہت سارے نام ہیں, ان میں سے واقعہ ہے, یعنی واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی. لیکن اس وقت لوگ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, نظروں سے دیکھیں گے, لیس لوقعتها کاذبہ, اپنی نظروں سے دیکھ کر کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس وقت قیامت کو, قیامت کے جو منظر ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والسابقون السابقون, نیک بندے جو اچھے کاموں میں آگے آگے رہتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بندے بہت ہی قریب بندے ہوں گے, مقربین بندوں میں سے ان کا شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون. نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس جو ہے کچھ بندوں کو مقرر کر دیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے رہیں گے, ان کے پاس جو ہے شراب کے پیالے لے کر جائیں گے اور ان کو دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کے ذریعے سے ان کا ہوش خراب نہیں ہوگا, ہوش باختہ نہیں ہوں گے لوگ. لا یصدعون, اور نہ سردی اور زخام ان کو ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون, جس فروٹ کو وہ چاہے گا انسان حاصل کر سکتا ہے. ولحم طیر مما یشتہون, اور اسی طرح اللہ نے کہا کہ پرندے کے گوشت ان کو دیا جائے گا. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, اور بہت ساری جو ہے نعمتوں کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ, کہ دائیں بازو والے. دائیں بازو والے سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا, یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, اور بائیں بازو والے یہ لوگ بہت گھاٹے میں رہیں گے, بہت ساری جو ہے سزاؤں میں یہ لوگ رہیں گے. یعنی کہ جن کو بائیں ہاتھ میں ان کا عمل نامہ دیا جائے گا, ان لوگوں کا جو ہے انجام بہت ہی برا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی یعنی عذاب کے بارے میں کہا کہ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ, زقوم کا پھل دیا جائے گا ان کو کھانے کے لیے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, جیسا کہ کہا ہم نے کہ گرم گرم پانی دیا جائے گا, ان کے سروں سے انڈیلا جائے گا, جس کو وہ پینے کے لیے جائیں گے پی نہیں پائیں گے, ان کی آنتیں وغیرہ پگھل جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں ان تمام عذاب سے بچائے, آمین. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کے بارے میں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون, انسان جس پانی سے پیدا ہوتا ہے یعنی منی کا جو ہے قطرہ, یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہی اس پر قادر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہے نعمت کے بارے میں ذکر کیا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون, یہ جو کھیتی باڑی تم کرتے ہو کیا تم خود اگاتے ہو؟ یہ ہم ہی اگاتے ہیں ان کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم اس کو چورا چورا کر دیں, برباد کر دیں, تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ لائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری بات کہی پانی کی بات کہ افرأیتم الماء الذی تشربون, ذرا غور کرو یہ پانی جس کو تم پی رہے ہو, اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا تم اس کو نکالتے ہو زمین کے اندر سے یا ہم ہی اسے نکالتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو جو ہے کھارا کر دیں, اس پانی کا جو مزہ ہے اس کو بدل دیں, اس کو برباد کر دیں, لیکن کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے
صحیح کریں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پانی کی کیا کیا نعمتیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کیا باتیں بتلائی ہیں دوسری صورت میں آئندہ ہم معلوم کریں گے سورہ ملک وغیرہ کے اخیر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی بات کہی ہے، آگ کی بات، افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ جو آگ تم دیکھ رہے ہو کیا تم نے اسے پیدا کیا ہے؟ ہم ہی نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ جو درخت ہیں، جس درخت کو تم استعمال کرتے ہو آگ جلانے کے لیے، اسے ہم ہی نے پیدا کیا ہے۔ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ شروع میں کیا ہوتا تھا، آج کے زمانے کی طرح ہم جو ہے آگ کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت آسانی سے ہم آگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے کے لوگ پتھر سے پتھر کو مار کر آگ تیار کرتے تھے، آگ حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح دو طرح کے جو ہے درخت ہیں، اس درخت کا جو ہے اس درخت کی ٹہنی ایک اور درخت کی ٹہنی کے ساتھ جب ملائے جائیں تب آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو درخت ہیں اس درخت کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے، کیا تم نے اسے پیدا کیا ہے؟ تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا فسبح بسم ربک العظیم، تم وہ جو بابرکت والا اور عظیم اللہ رب العالمین ہے اسی کی تم تسبیح بیان کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھا کر کہا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ قرآن مجید کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی انه لقرآن کریم، تم جس قرآن کے بارے میں شک و شبہ میں ہو یہ قرآن مجید بابرکت ہے، جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باعزت ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اکٹھا نہیں دیا، جیسا کہ دوسری کتاب توریت، زبور، انجیل وغیرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ دے دی تھی، لیکن یہ جو قرآن مجید ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے 23 ایئرس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا، جبکہ قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک بندے ہی ٹچ کر سکتے ہیں، یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی کفار قریش یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں کہا کرتے ہیں یہ شیطان کے ذریعے سے کہا کرتے ہیں، شیطان کی رسائی ہوتی ہے اور اسے جا کر لے آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، بہت ہی پاک بندے اس قرآن مجید کے پاس پہنچ سکتے ہیں اور لے کر نبی کے پاس آتے ہیں، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہاں کے جو پروردگار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قریبی بندے ہوں گے، مقربین بندے ہوں گے، یہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جنت میں بہت آرام کی زندگی گزاریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں جھوٹ لانے والے بندوں کے بارے میں کہا، جن لوگوں نے نبی کو نہیں مانا، کہا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، یہ لوگ گمراہ لوگ ہوں گے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہت ساری سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کہا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، جو بابرکت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تم تسبیح بیان کرو۔ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حدید، حدید کا مطلب ہے لوہا، حدید کا مطلب ہے لوہا۔ تو اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کا ذکر کیا ہے اور لوہے کے ذریعے سے بہت سارے فوائد جو انسان حاصل کرتا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سورت کے آغاز میں کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے تمام چیزوں پر، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اور وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اول اور آخر دونوں برابر ہیں، یہ ہمارے لیے اول اور آخر ہیں،
ابتدا اور انتہا یہ ہمارے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. والظاہر والباطن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے، ہر چیز پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاوی ہے، غالب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. والباطن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے اندر جا سکتا ہے، یعنی ہر چیز کو چاہے کتنی بھی وہ چیز اندر کیوں نہ ہو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی انسان کو یا کسی مخلوق کو کوئی علم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں، 6 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، پھر مستوی ہو گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے رات کو دن سے نکالتا ہے، پھر دن کو رات سے نکالتا ہے. یہ تمام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں کہا. ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آمینوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پھر بعد میں کہا والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور ایمان لا لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا 2 طرح کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ 2 طرح کے لوگ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے، ان دونوں کا مرتبہ ایک نہیں ہو سکتا. وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے اور ایمان لائیں، اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیے، انفاق فی سبیل اللہ کیے. ان دونوں کے انفاق فی سبیل اللہ برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی حالت جو ہے بہت ہی بگڑی ہوئی تھی، یعنی مسلمان بہت مشکلات کی زندگی گزار رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کا مرتبہ، صحابہ کا مرتبہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک آنے والے لوگ، ان سے صحابہ کا مرتبہ اوپر ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی کچھ جو ہے ان کے مراتب میں فرق ہے، کچھ صحابہ کچھ اور صحابہ سے مرتبے میں بلند ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دیا وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے یہ اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد خرچ کیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو ہے اجر اور نیکی کے اعتبار سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. سبحان اللہ، جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو ایک اور بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلائی کہ مومن بندوں اور جو ہے مومن عورتیں، ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قسم کا نور دے گا، ایک روشنی دے گا. اس روشنی کے ذریعے سے اپنے راستے کو طے کر پائیں گے وہ لوگ جنت تک. لیکن اسی وقت یہ منافقین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانے بلکہ اسلام کے دشمن بن کر زندگی گزارے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم. یہ لوگ بھیک مانگیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، یہ جو روشنی تمہارے پاس ہے ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم اس کے ذریعے سے راستہ تلاش کر لیں. لیکن ان سے کہا جائے گا ارجعوا، تم لوٹ جاؤ، اپنی پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور کہیں جا کر روشنی حاصل کر لو. سبحان اللہ، اس طرح سے ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا کل قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ لوگوں کے پاس جو ہے قریب ہو گیا ہے. الم یأن للذین آمنوا، کیا قریب نہیں ہوا ہے لوگوں کے پاس، مومنوں کے پاس، کہ وہ لوگ قیامت سے ڈریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں سے ڈریں. یعنی مومنوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں سے ڈریں اور ایمان لائیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کو چاہیے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کی طرح نہ بن جائیں، اور ان کے اوپر بہت ساری عمریں گزر گئیں لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے. تو مومنوں کو چاہیے کہ ان کی طرح نہ ہو جائیں بلکہ جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو ان پر غور و فکر کریں، اللہ سے ڈر اپنے دل میں جمائیں. پھر اخیر میں کہا اللہ تعالیٰ نے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها،
کہ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، جس طرح سے زمین جب مردہ ہو جاتی ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دوبارہ زندگی دیتا ہے اور زراعت پودے وغیرہ اس سے اگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سچے بندوں کے بارے میں کہا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، کہ نیک بندے، سچے بندے، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے دگنا اجر دے گا، ڈبل ان کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگ صدیقین، شہداء، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ رہیں گے کل قیامت کے دن، لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ لیکن ان کے الٹا جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانے، یہ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ایک بہترین مثال دی ہے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیاوی زندگی کیا ہے کہ لوگ کھیل تماشے میں گزارتے ہیں، یا تو پھر زینت، لوگ جو ہے ڈیکوریشن وغیرہ کی زندگی ہر چیز میں، چاہے گھر میں ہو، گاڑی میں ہو، ہر چیز کو لے لیجئے، آدمی جو ہے زینت اختیار کرتا ہے، وتفاخر بینکم، اور ان تمام چیزوں کو لے کر ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، تکبر اور فخر کا اظہار کرتا ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اسی طرح یہ لوگ مال کی کثرت کی وجہ سے، اولاد کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے بھی ہم نے مثال پڑھی ہے کہ آسمان سے جو بارش پڑتی ہے، وہ بارش جب پڑتی ہے زمین پر، پھر زمین سے پودے اگتے ہیں، پودے اگنے کے بعد پھر اس میں کچھ پھل آ جاتے ہیں، جی ہاں اس میں کچھ بالیاں آ جاتی ہیں، اس کے بعد ایک وقت قریب ہوتا ہے پھل اور وہ فصل پک جاتے ہیں، کسان جو ہے کاٹنے والا اس کو آ جاتا ہے اور کاٹ کر اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد اور کوئی مرحلہ نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیاوی زندگی ہی ایسی ہے، بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اس کے بعد اور کوئی راستہ نہیں ہے، بس اب جو ہے قبر کا راستہ انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ نہ بیٹھے، بلکہ اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی، اس کے لیے زیادہ تیاری کرے ہر انسان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تم مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، آگے آگے جاؤ۔ کون سی جنت؟ جس جنت کی چوڑائی اور کشادگی کیسی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جیسی کشادگی ہے، جیسی جگہ ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں وہ کشادگی اور جگہ رکھی ہے۔ اور یہ جنت کس کے لیے تیار کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جنتیں تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصیبت کے سلسلے میں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها، انسان کی زندگی میں جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو کہہ دیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی تقدیر میں کچھ باتیں لکھی ہوئی رہتی ہیں، لیکن جو ہے آدمی جب عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تقدیر کی کچھ جو ہے غلط باتیں یعنی مصیبتیں وغیرہ ٹال دیتا ہے۔ یہ بھی ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے بلکہ بخیلی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، اور یہ لوگ بخیلی تو کرتے ہیں، بخیلی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ نہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, بلکہ انسان کو خود اس کا فائدہ ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں کہا, کتابوں کے بارے میں کہا, اور جو ہے حساب و کتاب کے بارے میں کہا. انسان کو چاہے کہ ان تمام چیزوں کو یاد رکھ کر زندگی گزارے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمت کے بارے میں کہا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, کہ ہم نے لوہا پیدا کیا ہے, لوہے کو ہم نے نازل کیا ہے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, انسان لوہے کے ذریعے سے بہت سارے ہتھیار, اس کے بعد جو ہے لباس جو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے اسے جو ہے بناتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور انسان کے اس میں بہت سارے فوائد ہیں, جن فوائد کو ہم آج کے زمانے میں اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوہے کو لے کر آدمی کس کس طریقے سے جو ہے استعمال کرتا ہے, کتنے فوائد حاصل کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اس میں لوگوں کے فوائد ہیں, فائدے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, تم اللہ رب العالمین سے ڈرو. وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں دگنا اجر دیا جائے گا. دراصل بات یہ ہے, یہ آیت خصوصاً اس انسان کے لیے ہے جو اہل کتاب میں شمار کیا جاتا تھا, یعنی یہودی تھا یا تو نصارا تھا. اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جب اس کے پاس آ گیا تو اپنا دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو دگنا اجر دے گا, ڈبل بدلہ دے گا. اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخیر میں کہا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ فضل و کرم, یہ نعمتیں, جسے چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. اس کے بعد سورہ المجادلہ شروع ہو رہی ہے. سورہ مجادلہ کا معنی کیا ہے؟ مجادلہ کا معنی ہے جھگڑا کرنا, بحث و مباحثہ کرنا. اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسئلے کے بارے میں کہا, زہار کے بارے میں کہا. زہار کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے, تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میری ماں جیسے محترم ہے, جی ہاں ماں سے جو ہے آدمی نکاح نہیں کر سکتا, ٹھیک اسی طرح میں تجھے اسی طرح قرار دیا, تو اس کو زہار کہا جاتا ہے. ظہرون کا مطلب ہے پیٹھ, ظہرون کا مطلب ہے پیٹھ, تو زہار کہا گیا. تو ایسا اگر کوئی انسان کر دے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا ہے. ایسا اگر کسی نے کہا تو اس کو کیا کفارہ دینا پڑے گا, اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تیری ذات میری ماں کی طرح ہے, نعوذ باللہ, تو سب سے پہلی بات تو ایسا کہنا غلط ہے, اور ایسا کہنے کی وجہ سے کوئی کسی کی ماں نہیں ہو جاتی, وہی ماں ہے جس نے انسان کو جنم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے, صرف بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا اگر کسی انسان نے ایسا کہا تو کیا ہوگا؟ کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی نہ, طلاق واقع نہیں ہوگی, بلکہ اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کہا اللہ تعالیٰ نے فتحریر رقبہ, کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد کریں. اگر غلام کو آزاد نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, کہ لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھے, لگاتار رکھنا پڑے گا, بیچ میں گیپ نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی بھی وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے, طاقت نہیں رکھتا ہے, تو تیسرا کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ, کہ 60 مسکینوں کو کھلائے. یہ 3 کام, یہ 3 کفارہ ہیں, انسان کو چاہیے کہ وہ ادا کرے. سبحان اللہ, جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ آ گیا. ابھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مسئلے کے بارے میں کوئی بات بتلائی نہیں گئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا, وہ آتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اپنا شوہر اوس بن صامت ان کے شوہر رہتے ہیں, انہوں نے ایسا کہہ دیا تھا ان کو. تو آ کر کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول,
میرے شوہر نے ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے اور بحث کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، ایک کونے میں، ایک کنارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بات ساتوں آسمان کے اوپر سے سن لی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خولہ بنت ثعلبہ، مجھے جو ہے پوری طرح سے بات سنائی نہیں دے رہی تھی، میں بھی موجود تھی لیکن مجھے پوری طرح سے بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کی باتوں کو سن لی اور آیات نازل کر دی۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یقینا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عورت کی بات کو سن لی جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے شوہر کے معاملے میں جو ہے بحث و مباحثہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنا جو ہے پاورفل ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ ایک مسئلہ تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کی زندگی رسوائی اور ذلت کی زندگی ہوگی کل قیامت کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو اٹھانے کے بعد ان کے کیے کا جو ہے خبر، جو کچھ انسان نے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو نوٹ کر کے رکھا ہے، گن کر رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو لا کر اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ اللہ علی کل شیء شہید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سرگوشی کے بارے میں کہا، نجوا کہا جاتا ہے عربی میں، سرگوشی۔ سرگوشی کا کیا مطلب ہے؟ سرگوشی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی مجلس میں رہے اور کچھ آدمی کو چھوڑ کر، مثال کے طور پر دو آدمی آپس میں بات کرنے لگے، کانوں میں آہستہ آہستہ سے بات کرے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اگر تین آدمی آپس میں سرگوشی کریں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ چوتھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو سن رہا ہے ان کی باتوں کو۔ ولا خامسة الا هو سادسهم، اگر یہ پانچ آدمی اس طرح کی سرگوشی کر رہے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا چھٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ان کی باتوں کو سن رہا ہے۔ ولا ادنى من ذلك، اور اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے۔ لیکن کہا گیا کہ اس طرح کی سرگوشی کرنا غلط ہے، لیکن ہاں اگر آدمی نیکی کی بات میں، اچھائی کی بات کی وجہ سے آدمی جو ہے اس طرح سے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دشمنی کی وجہ سے، غلط کوئی ایکشن یا تو غلط کوئی پلاننگ کی وجہ سے آدمی اس طرح سے کر رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے آپس میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے، آپس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ادب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتلایا ہے، وہ ہے مجلس کا ادب۔ مجلس کے اندر کا ایک ادب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے، کوئی آدمی آ رہا ہے تو مجلس میں موجود لوگوں کو چاہیے کہ اس انسان کے لیے جگہ بنا دے، اس انسان کے لیے بیٹھنے کی جگہ دے دے، اگر جگہ بھی نہ ہو تو تھوڑا حرکت لائے اپنے جسم میں تاکہ وہ آدمی یہ محسوس کرے ہاں میرے لیے آدمی جو ہے ہاں میرے احترام میں جو ہے جگہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب مجلس میں تم سے کہا جائے کہ تھوڑا کشادگی پیدا کرو، جگہ بناؤ، تو تم جگہ بنا لو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے درمیان کشادگی پیدا کرے گا، تمہارے دلوں میں کشادگی دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا فائدہ بھی بتلا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ علم والوں کے سلسلے میں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کا مرتبہ اور احترام بلند کرتا ہے
دو باتوں کی وجہ سے، ایک تو ایمان کی وجہ سے اور دوسرا ہے علم کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے بعد جو ہے علم کی بڑی اہمیت ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر علم والوں کی بڑی فضیلت ہے، علم والے علماء اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت اور نعمتوں میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کل قیامت کے دن جو رسوا اور ذلیل کر کے دوبارہ جو ہے اٹھائے گا۔ یہ ہم نے پہلے معلوم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ حزب الشیطان اور حزب اللہ، حزب کا معنی کیا ہے؟ گروپ، جماعت، یعنی اللہ کی جماعت، اللہ کی ٹیم اور شیطان کی ٹیم، شیطان کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ شیطان کی باتوں کو مانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی یاد کو بھلا دیے، یہ لوگ شیطان کی جماعت والے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، اور شیطان کی جماعت والے بہت ہی گھاٹے میں ہیں، بہت ہی نقصان کا سودا کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اخیر میں کہا اولئک حزب اللہ، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو لوگ جو ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے جو ہے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کہا یہی اللہ کی جماعت والے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی ٹیم والے ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت والے یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر، یہی آخری سورہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم رکھیں گے۔ سورہ حشر، حشر کا مطلب کیا ہے؟ حشر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ موت کے بعد اکٹھا یعنی زندہ کیا جائے گا، پھر اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں جو ہے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، یعنی کہ بنو نذیر، مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ کچھ یہودی رہتے تھے، یہودی کی کچھ جماعتیں رہا کرتی تھیں، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ۔ تو بنو نذیر ان لوگوں سے معاہدہ کیا گیا، ایگریمنٹ کیا گیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، اگر دوسرے لوگ مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کا دفاع کریں گے، اور یہ لوگ دوسرے لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس طرح سے بہت سارے معاہدے ہو گئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا یہ لوگ اپنی ایگریمنٹ اور معاہدے کے مطابق زندگی نہیں گزارے، بلکہ اس کا الٹا ان لوگوں نے کیا، معاہدے کو توڑ دیا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بہت کوشش کی یہ لوگ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، یعنی ان لوگوں میں سے کسی نے بلایا تھا، چال چلی تھی ان لوگوں نے، اور اوپر سے جو ہے ایک پتھر گرانے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بچا لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہاں پہ ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے صحابہ اکرام نے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال فے کے بارے میں ذکر کیا۔ جی ہاں، یہ لوگ جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو مدینہ چھوڑ کر جانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم مدینہ چھوڑ کر جانے کے وقت تمہارے جتنے مال ہیں تم لے کر جا سکتے ہو، اپنے سواری پر لاد کر لے جا سکتے ہو، لیکن ہاں اس کے بعد آ کر تم نہیں لے سکتے، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اس کے بعد جو بھی مال رہے گا وہ مسلمانوں کا ہو جائے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے مال فی۔ یعنی ان لوگوں کو مسلمانوں نے کیا تھا، ایک قلعے میں محاصرہ کر لیا تھا، گھیر لیا تھا، بالآخر یہ لوگ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیے مسلمانوں کے ساتھ، اور جو ہے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی، اور جو مال باقی رہ گئے تھے اس کو کہا گیا فی۔ مال فی اور مال غنیمت، مال غنیمت کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا سورہ انفال کے اندر، مال غنیمت اس کو کہا جاتا ہے
جب دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جو مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور مال فی اس کو کہا جاتا ہے کہ لڑائی کے بغیر جو مال مل جائے اس کو مال فی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیسے استعمال کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بھی اس صورت کے اندر بتلا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ اور اس کے رسول جو دے اسے تم لے لو، اور اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں سے تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آ جائے تو آدمی کو چاہیے اپنے آپ کو سلنڈر کر دے، سر تسلیم خم کر دے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے اسی کو کریں، اور جن چیزوں سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے مہاجرین اور انصار کے بارے میں کہا۔ مہاجرین جب مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے تو اپنا گھر، دولت، بیوی، بچے سب کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ ہی سچے لوگ ہیں، اور سبحان اللہ مہاجرین کا کیا رویہ تھا، مہاجرین کا کیا برتاؤ تھا، ایسے اپنے معاف کرنا انصار کا کیا برتاؤ تھا، ان کی کیا اخلاق تھی اپنے مہاجرین بھائی کے لیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انصار نے اپنے ان مہاجرین بھائی کی بہت بہت زیادہ مدد کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے جائیداد کا کچھ حصہ ان کے حوالے کر دیا، اپنی کئی بیویاں اگر تھیں تو کچھ بیویوں کو طلاق دے دی اور ان سے کہا کہ اپنا گھر بسا لو، اس طرح سے یعنی بہترین مدد کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کی بہت تعریف کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے دعا کے سلسلے میں کہا کہ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صحابہ کے بعد جو لوگ آئے یہ لوگ اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں معاف کر، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے آ چکے ہیں ایمان کی حالت میں، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے اور ہمارے درمیان اپنی دلوں میں بغض اور عداوت پیدا نہ کر، ربنا انک رؤوف رحیم، پروردگارا تو ہی بہت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ایک کردار بیان کیا ہے۔ منافقین مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہارے اوپر حملہ کیا جائے تو ہم تمہیں ساتھ دیں گے، اگر تمہیں نکالا جائے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس طرح کی جھوٹی جھوٹی باتیں یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ ان کی تمام باتیں جھوٹی ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جی نہیں، ان کے دل الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد بس مختصر سے دو ہی باتیں ہیں انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گویا کہ یہ لوگ شیطان کی طرح ہیں۔ شیطان کا کیا رویہ ہے؟ شیطان انسان کو وسوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں چیز کر لو، لیکن جب انسان مشکل حالات میں پڑ جاتا ہے شیطان جو ہے دور بھاگتا ہے، اپنے آپ کو بری کہہ دیتا ہے کہ میرا اور تمہارا کچھ تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو منافقین تھے اور یہودی تھے ان کے درمیان یہ تمام رویے تھے۔ منافقین ان لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں ان کے ساتھ نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محاسبہ کے بارے میں کہا، ہر انسان کو چاہیے کہ قیامت اور موت کے آنے سے پہلے اپنا حساب و کتاب خود کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے انسان کیا کیا ہے، کیا عبادت کیا ہے، کیا انفاق کیا ہے، ہر چیز کو حساب و کتاب کر لے۔ اور علماء اکرام نے کہا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب و کتاب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ انسان چوکنا رہے گا، اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، میرا ایمان کیا کمزور پڑ گیا ہے، آدمی اپنے ایمان کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں کہا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر بھی اگر نازل کرتے تو پہاڑ اس کے ڈر سے اور اس کے وزن سے جو ہے کانپ جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سبحان اللہ۔ لیکن اس قرآن مجید کو
اس کتاب کو، اس وحی کو انسان نے برداشت کیا ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کچھ اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ هو اللہ الذی عالم هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غیب ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل بادشاہ ہے، قدوس بابرکت ہے، اس کی ذات پاک ہے، سلام سلامتی والا ہے، وہ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست ہے اور وہی تکبر کرنے والا ہے۔ تکبر، کبر کسی انسان کے لیے زیب نہیں دیتا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ الکبریاء ردائی، یہ جو کبر ہے، تکبر ہے، یہ میری چادر ہے۔ تو کسی انسان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے، ہر مخلوق کو شکل و صورت دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تو انسان کو چاہیے ان تمام ناموں کے ذریعے سے اپنے دعاؤں میں بلائے، اور آسمان و زمین ہر چیز ان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں مصروف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقربین بندوں میں سے شامل کرے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔